ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل حدود میسیج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حدود میسیج کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اس نے منظر دیکھا، ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے گڑھے میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اتنا بڑا گڑھا تھا کہ اگر 10 اونٹ اس میں کھڑے کر دیے جائیں تو نظر نہ آئیں۔ اس نے اس گڑھے کو لکڑیوں سے پر کر کے آگ لگا دی۔ آگ جب بہت زیادہ بھڑکی اور اس کے شعلے ہو گئے اور انگارے ہو گئے تو اس نے جنگل کے تمام جانور پکڑ کر اس میں ڈالنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے لومڑی کی باری آئی، اس کے بعد بھیڑیے کی۔ وہ ایک ایک کر کے جانور ڈالتا رہا اور جانور جلتے رہے اور جلتے جلتے وہ کوئلہ ہو جاتے۔ وہ ان کا کوئلہ ہونے کا انتظار کرتا۔ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت یا چیز تھی کہ تمام جنگل کے جانور اکٹھے کھڑے تھے اور لائن بنا کر کھڑے تھے۔ تمام جنگل کے جانور آہو بکا کر رہے تھے، چیخو پکار رو رہے تھے۔ اس سے سارا جنگل دہل رہا تھا۔ خوف کا منظر، خوفناک آوازیں تھیں اور کربناک ایک انوکھا نظام تھا جس سے انسان ایسا دہل جاتا کہ اچھا خاصا انسان اس کو دیکھ کر مر جائے۔ پھر جب ایک کوئلہ ہو جاتا تو پھر دوسرا کوئلہ بننا شروع ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم جانوروں کے بچوں کو، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی یوں آگ میں ڈالتا کہ اس کی سسکی اور سسکاری تک نہ نکلتی اور وہ چیزیں جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ جانور جلتے گئے، بھیڑیے بھی جلتے گئے، ہرنوں کی باری آئی، پھر ہرن بھی جل گئے۔ پھر پرندوں کی باری آئی، گول کے گول پرندے آ رہے تھے اور وہ شخص اکٹھے پکڑ پکڑ کر ان کو آگ میں جھونک رہا تھا، جیسا کہ خشک پتوں کو جھونکا جاتا ہے، اور وہ سارے ایک ہی شعلے میں جل جا رہے تھے اور ایسے جل رہے تھے کہ ایک طوفان تھا۔ ہاتھی جلے، شیر جلے، چیتے جلے، کوئی جانور ایسا نہیں بچا جو بچ گیا ہو۔ یہ عامل یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے جنگل کو جلانے والے شخص نے اس عامل کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے پہلے اسے کہا ہوا تھا کہ تجھے ایسے خوفناک منظر دکھائی دیں گے جن کو برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن کبھی ڈرنا نہیں۔ ہلکی سی جھڑجھڑی بھی تیرے عمل کی چادر کو تجھ سے اتار دے گی اور وہ چادر حفاظت کی چادر ہوگی۔ اس نے بالکل یہی کیا۔ سارے منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے کسی قسم کا خوف اپنے اوپر سوار نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ قاتل اور خونخوار شخص اس کی طرف بڑھا اور اس پر ہاتھ ڈالا۔ اس نے اس کے ہاتھ کی لمس کو اپنے جسم پر محسوس کیا، لیکن اس کے پیچھے میری بات تھی۔ وہ اس بات پر مضبوط رہا اور اس نے ہلکا سا خوف محسوس نہ کیا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد اس خونخوار شخص نے زور سے کہکا مارا اور وہ کہکا اتنا زوردار تھا کہ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل گئے اور اس کے قریب جتنے بھی درخت تھے وہ جل گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ اس سے پہلے اس کا قد پہاڑ جتنا تھا۔ چھوٹا ہوتے ہوتے پہلے وہ ہاتھی بنا، پھر گھوڑا بنا، پھر کھچر بنا، پھر گدھا، پھر بکری بنا، پھر کتا بنا، پھر کتے کا بچہ بنا، پھر بلی بنا، پھر بلی کا بچہ بنا، پھر چوہا بنا اور ایک بل میں گھس گیا۔ اور ایک آواز آئی کہ یہ خزانہ تیرے لیے خیر کا ذریعہ نہیں، چونکہ تو نے نوری عمل کیا ہے اور نورانی عمل کیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس کی طاقت، اس کی تاثیر اور اس کا کمال ہمیشہ رہتا ہے، اور اس طاقت و تاثیر اور کمال کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا راستہ نکلتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے وہ
عامل کو خیر دے کر جاتا ہے، اور ایسی خیر دے کر جاتا ہے جس سے اس کی نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ وہی غیبی آواز ایک بار پھر گونجی، اور ایسی گونجی کہ اس کے قلب و جگر میں اتر گئی، اور اس آواز نے پھر کہا، یہ خزانہ تیرے لیے خیر کا ذریعہ نہیں، اب تو اگر اس خزانے کو پانا چاہتا ہے تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دے۔ اور اس غیبی آواز نے بتایا، ہم تجھے ایک عمل بتاتے ہیں، وہ ہے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اس آیت کو پڑھ۔ اس غیبی آواز نے ایک ترتیب بتائی کہ اس ترتیب سے پڑھتا جا اور اس کے کمالات دیکھتا جا۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ 40 دن پورے کر کے میں نے وہ عمل چھوڑ دیا، اگر پیچھے آپ کا ہاتھ اور ہدایت اور آپ نے میرے لیے جو حصار اور حفاظتی روحانی نورانی قلعہ بنایا تھا وہ نہ ہوتا تو مجھے اٹھا کر اس میں جلا دیتا۔ اور جلانے سے مراد یہ ہے کہ یا تو یہ شخص پاگل ہو جاتا، یا لونگا لنگڑا اپاہج ہو جاتا، یا اندھا اور برباد ہو جاتا، اور بربادی اور نقصان اس کی نسلوں میں چلا جاتا۔ اور وہ بار بار آنسو بہا کر ایک بات کہہ رہا تھا کہ حضرت علامہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا روحانی عمل بتایا جس کو میں نے کیا۔ میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں اور تنگ دست انسان ہوں، آپ غربا پرور ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، غربا کا ساتھ دیتے ہیں، غربا پر شفقت فرماتے ہیں اور غربا میں عنایات کرتے ہیں، آپ کا احسان ہے۔ وہ شخص مزید کہنے لگا کہ اس غیبی آواز نے مجھے اس آیت کا جو عمل بتایا کیا میں کر لوں؟ میں نے اعتماد اور بھروسے سے کہا، ہاں کر لے، میری روحانی توجہ، روحانی طاقت اور روحانی کمالات تیرے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اس عمل میں تجھے بہت کچھ ملے گا۔ وہ 70 دن کا عمل تھا، اور اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب اس کے بھی آواز نے بتائی تھی اس نے کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے بلا آخر اس کی 70 دن پورے ہو گئے، اور اسی دوران اسے کوئی خواب نہ آیا، کوئی خیال نہ آیا، اور نہ ہی کوئی خوف محسوس ہوا۔ بہت سادگی اور اطمینان سے اس نے یہ تمام عمل پورا کر لیا، اور پورا کرنے کے بعد پھر میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس غیبی آواز نے اس عمل کی طاقت، تاثیر، نفع یا فائدہ وغیرہ کچھ بتایا تھا؟ کہنے لگا، انہوں نے کہا تھا بس یہ عمل کر لے اور اس کا نفع ہم پر چھوڑ دے، اس کا فائدہ ہم خود دیں گے، اور ہم اس کا فائدہ جو فائدہ دیں گے تیرا خیال اور گمان سے بالا تر ہوگا۔ قارئین، آج سالہ سال ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ آج بھی مجھے وہ شخص ملتا ہے جس نے کالے عمل کے ذریعے سے خزانے نکالنے کی کوشش نہیں کی، اس نے روحانی اور نوری عمل کی مدد سے خزانے تک رسائی حاصل کر لی، لیکن ایک روحانی آواز نے اس کو خزانے سے روک کر اس آیت کا عمل دے دیا، اور اس آیت کے عمل کے کرنے کے بعد کئی سال تک تو اس کو اس کا نفع، فائدہ، رزلٹ یا نتیجہ نہ ملا۔ بس چند سالوں کے بعد اس کے لیے خیر کے گنچے کھلنے لگے، برکات کی کلیاں پھوٹنے لگیں، راحت کے دروازے کھلنے لگے، خوشیاں مچلنے لگیں، اور ایسے ایسے کمالات، برکات، ثمرات اور خیریں اس کے قریب آنا شروع ہو گئیں کہ خود اس کے عقل، اس کا شعور، اس کا احساس حیران تھا۔ رزق ملا، صحت ملی، بیماریاں گئیں، دکھ دور ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئیں، مشکلات حل ہو گئے، مسائل حل ہو گئے، اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہو کر کامیابیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ شان و شوکت، عزت و راحت، خیر و برکت اس کے قریب آنا شروع ہو گئیں، اور اس کا وہ نظام بنا کہ جو شاید یہ سوچ نہیں سکتا تھا اور اس کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا، آج بھی وہ دنیا کا خوشحال انسان ہے۔ راحتیں، برکتیں، برکات
عزتیں، شہرت، سواریاں اور گھر ان کے پاس بے بہا اور بے شمار ہیں۔ قارئین، اصل بات یہ ہے کہ جو شخص ایک فیصلہ کر لے کہ میں نے خیر کو ہی تلاش کرنا ہے، شر سے دور رہنا ہے اور برکت کا متلاشی رہنا ہے، اسے اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اسے کسی سندھ کے عامل نے ایک عمل دیا تھا۔ اس عمل میں اسے یہ کہا گیا تھا کہ تو کیلے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صرف 11 دن یہ عمل کرے گا